بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا 7واں سبق ہے۔ ہم نے کل پچھلے سبق میں باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجت، اس میں جو احادیث تھیں ان احادیث کو پڑھا، پھر ان کا ترجمہ پڑھا، اور اس میں ہم نے کچھ مسائل فقہی ذکر کیے۔ ان میں تقریباً 8 مذاہب تھے، ان کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ تو آج ہم ان کے مختصر سے دلائل ذکر کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے جو 8 مذاہب ذکر کیے تھے ان میں سب سے پہلا مذہب ہم نے استقبال و استدبار مطلقاً ممنوع ہے، یہ مذہب پڑھا تھا۔ مذہب اول استقبال و استدبار یعنی استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ مطلقاً ممنوع ہیں، اور یہ مذہب تھا امام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود اور ابو ایوب انصاری، سفیان ثوری اور ابو حنیفہ امام محمد ابن حزم ظہری کے ہاں ہے۔ ان کی دلیل حدیث ابی ہریرہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها، کہ جب تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کے لیے آئے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ پھیرے۔ دیکھیں، اس حدیث کے اندر مطلقاً منع کیا گیا، ولا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها، مطلقاً منع کیا گیا۔ استدبار بھی منع ہے اور استقبال قبلہ بھی منع ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ترمذی شریف میں، بخاری اور مسلم میں آتی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها، کہ نہ جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو نہ استقبال کرو پیشاب اور پخانے کے وقت، اور نہ تم پیٹھ پھیرو۔ تو یہ احادیث اور اسی طرح ایک حدیث، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں استقبال اور استدبار قبلہ میں جو منع کیا گیا ہے اس نہی کی علت کیا ہے؟ اس نہی کی علت احترام بیت اللہ ہے، کیونکہ وہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو اس لیے ان کا احترام کی وجہ سے نہ پیشاب پخانے کے وقت آپ اس کی طرف منہ کریں اور نہ ہی آپ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ تو دوسرا مذہب ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ صحرا میں استقبال و استدبار ممنوع ہے اور آبادی میں دونوں جائز ہیں۔ اس مذہب کے قائل امام مالک، امام شافعی، ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات تھے۔ اور دیکھیے ان کے دلائل کیا ہیں۔ ان کی ایک دلیل تو فرمایا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قال لقد اقتريت على ظهر البيت فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کر رہے تھے۔ تو اب یہاں دیکھیے اس کا طریقہ استدلال یوں ہوگا کہ مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ مستلزم ہے بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنے کو، گویا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو بیت اللہ کو پیٹ ہوگی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، بیت اللہ اس کے شمال میں۔ تو معلوم ہوا کہ بنیان و آبادی میں استدبار جائز ہے اور استقبال کو اس پر ہم قیاس کر لیں گے۔ تو نئی والی احادیث صحرا کے ساتھ مخصوص ہوں گی، کیونکہ روایات کے بظاہر تعارض کو تطبیق دینے کی یہی صورت ہے کہ صحرا و بنیان میں تقسیم کر لیں۔ اچھا، ایک حدیث باب ہے، وہ حدیث بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، اور جس کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں اس باب کے آخر کے اندر۔ وہ حدیث یہ ہے کہ امام ابو داؤد وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اونٹ کو بٹھا کر استقبال قبلہ کر کے اس اونٹ کے اوڑ میں پیشاب کرنے لگے، تو لوگوں نے حیرانگی سے دریافت کیا کہ استقبال قبلہ سے منع نہیں کیا گیا۔
تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، یعنی لوگوں نے یہ پوچھا کہ انما نہی عن ذالک فی القضاء فی الفضاء، تو انہوں نے کہا یہ جو منع کیا گیا ہے یہ فضا کے اندر منع کیا گیا ہے، فاذا کان بینک وبین القبلۃ شیء، جب آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو فلا باس، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اب اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اور آگے جو تیسرا مذہب ہے، مذہب ثالث جسے ہم کہتے ہیں، تیسرا مذہب بیان کیا تھا استقبال قبلہ مطلقاً ممنوع اور استدبار قبلہ مطلقاً جائز ہے۔ یہ روایت عن ابی حنیفہ اور روایت عن ابی احمد بن حنبل، ایک روایت ابو حنیفہ سے تھی اور ایک روایت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے تھی۔ یہ مذہب ثالث کی دلیل دیکھیے، مذہب ثالث کی دلیل ایک حدیث حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے اور ایک حدیث حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے اور ایک حدیث حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے۔ جو معقل بن یسار سے روایت ہے وہ اس باب کے اندر حضرت معقل سے روایت ہے، معقل بن ابی معقلی اسدی سے روایت ہے جو اس باب کے اندر ہے، یعنی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین ببول او غائط، قال ابو داؤد۔ اب دیکھیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانہ کرتے وقت بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد فرماتے ہیں ابو زید ہوا مولا بنی ثعلبہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو زید جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ بنو ثعلبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اب یہ حدیث مذہب ثالث پر گویا کہ یعنی ان حضرات کی، سلمان فارسی کی اور ابو ایوب انصاری اور حدیث معقل، یہ سب مشترک ہے، یہ ان سب کا قدر مشترک یہ ہے کہ آپ نے استقبال قبلہ سے منع فرمایا اور استدبار قبلہ سے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ مطلقاً ناجائز اور استدبار قبلہ مطلقاً جائز ہے۔ اچھا، دوسری دلیل ان حضرات کی مذہب ثالث والوں کی یہ ہے کہ استقبال کے وقت تو بے ادبی کا ظہور ہے کہ پیشاب آگے کی طرف جاتا ہے، جبکہ استدبار میں پیشاب تو نیچے کی طرف جاتا ہے، استدبار میں تو بے ادبی کا اثر نہیں ہے، تو اس وجہ سے استدبار مطلقاً جائز ہے، استقبال سے منع کیا گیا۔ آگے مذہب رابع، چوتھا مذہب، یہ چوتھا مذہب کن کا تھا؟ چوتھا مذہب بنیان میں استدبار جائز ہے اور صحرا میں استقبال و استدبار دونوں ناجائز ہیں، یہ امام ابو یوسف سے و روایت عن ابی حنیفہ، اور ایک روایت امام ابو حنیفہ سے تھی۔ تو اس کی دلیل بھی جو ہم نے پیچھے حضرت ابن عمر کی حدیث بیان کی ہے، حضرت ابن عمر کی یعنی اپنے گھر کی چھت پہ جو چڑھے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر پیشاب فرما رہے تھے، وہ حدیث ان کے لیے بھی وہی مذہب، وہی دلیل کے طور پر ہے۔ آگے مذہب خامس کی دلیل، پانچویں مذہب والوں کی دلیل۔ پانچواں مذہب تھا کیا کہ استقبال و استدبار مطلقاً مکروہ تنزیہ ہیں، اور یہ مذہب ایک روایت یعنی روایت عن ابی حنیفہ و روایت عن احمد بن حنبل، گویا کہ ہم نے پیچھے مذہب ثالث میں بھی یہی کہا کہ روایت عن ابی حنیفہ اور روایت عن احمد بن حنبل، تو یہاں بھی وہی ہے کہ استقبال و استدبار مطلقاً مکروہ تنزیہ ہیں، روایت عن ابی حنیفہ اور روایت عن احمد بن حنبل۔ اب ان حضرات جو پانچواں مذہب ہم نے بیان کیا ہے، ان حضرات کی دلیل وہ احادیث جن میں استقبال و استدبار کا جواز ثابت ہوتا ہے وہ حدیث ہے۔ باقی آگے چھٹا جو مذہب ہے، مذہب سادس، یعنی استقبال و استدبار مطلقاً جائز ہے، یہ حضرت عائشہ، عروہ بن زبیر، ربیعہ الرائی جو حضرت مالک بن انس کے استاد ہیں، داؤد ظہری، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ان میں ہے۔ تو ان حضرات کی دلیل حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلہ، یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اس کا حاصل یہ کہ حدیث منع منسوخ اور یہ حدیث ناسخ ہوگی، تو بس معلوم ہوا کہ استقبال و استدبار مطلقاً جائز ہے۔
اچھا ان کی دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل فرمایا کہ ذکر عند رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم قوم، حضور کے آگے ایک قوم کا ذکر کیا گیا، یکرہون ان یستقبلوا بفروجہم، کہ جو اپنی فرجوں کو قبلے کی جانب کرنے کو ناپسند کرتی تھی۔ تو آپ نے جب یہ کہا کیا، اچھا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا فاستقبلوا مقعدۃ القبلہ، کہ میرے پیشاب پخانہ کا رخ تبدیل کر کے قبلہ رخ کر دو۔ اب یہ ان کی دلیل ہے۔ آگے مذہب سعدی سے ان کی دلیل بھی حدیث معقل ہے جو ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور آخری مذہب سامن یعنی 8واں مذہب بیان کیا تھا، 8ویں مذہب والوں کی دلیل حدیث ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کیا ہے؟ ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا۔ اب یہ 8واں مذہب تھا کیا؟ 8واں مذہب استقبال و استدبار ممنوع ہے، صرف اہل مکہ و مدینہ کے لیے، باقی امت کے حق میں جائز ہے۔ یہ مذہب ہم نے کہا تھا کہ امام مزنی شافعی کے شاگرد ابو عوانہ کے نزدیک ہے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے حدیث ابو ایوب انصاری ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا ولا غربوا وغربوا، یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اس حدیث کا محمل اہل مکہ اور اہل مدینہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل مکہ اور اہل مدینہ ہی اگر مشرق یا مغرب کا رخ کریں تو استقبال و استدبار قبلہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً دلائل آپ احباب کے سامنے بیان کیے گئے ہیں جو ہم نے کل 8 مذہب بیان کیے تھے، ان میں سے ہم نے مذہب احتیاطاً بیان کیے ہیں، لیکن جو ان تمام میں مذہب راجح ہے وہ یہی ہے کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں ممنوع ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔